السلام علیکم میرے عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ہمارے پیارے آقا نبی کریم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دو چیزوں کے بارے میں، جن کو اگر آپ چہرے پر لگا لو گے تو انشاءاللہ آپ کا چہرہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو جائے گا، چاند کی طرح چمکنے لگے گا، یعنی دوستو بہت سارا نور آ جائے گا۔ تو وہ خاص دعا کون سی ہے آگے ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے۔ دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ہمارے پیارے آقا نبی کریم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چار چیزیں چہرے کی رونق کو ختم کر دیتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت علی نے فرمایا کہ کس سے سچا پیار کرنا کیسا ہے۔ اور دوستو ایک ایسا واقعہ سنائیں گے جس میں ایک نیک لڑکی کی شادی کے دن ہی قبر میں پہنچ گئی، یعنی کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ ویڈیو بہت ہی پیاری ویڈیو ہونے والی ہے، آپ لوگوں سے دل سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو ہمارے پیارے آقا نبی کریم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دو چیزوں کو چہرے پر لگانے سے چہرہ نکھر جاتا ہے۔ دوستو ان چیزوں کو مرد اور عورتوں دونوں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن دھیان رہے ان دونوں چیزوں کا استعمال آپ دن میں نہ کریں، بلکہ جو طریقہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس طریقے سے دیکھیں۔ دوستو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا اور 5 وقت کی نماز پڑھنا ہمارے اوپر فرض ہے، اس لیے وظیفے کے ساتھ 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رائی اور ایلو ویرا کو اپنے چہرے پہ لگایا کرو۔ جو رائی ہوتی ہے اس کو ایلو ویرا میں مکس کر کے اپنے چہرے پہ لگایا کرو، اس سے رنگت صاف ہو جاتی ہے اور چہرہ نکھر جاتا ہے، لیکن صرف رات کو استعمال کیا کرے۔ دن کے وقت رائی اور ایلو ویرا کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تمام مرد اور عورتیں اپنے چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے مہنگی دوائیاں اور پاؤڈر کریم وغیرہ استعمال کرنے سے پہلے ہمارے پیارے آقا نبی کریم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو بتایا ہوا یہ طریقہ ضرور اپنا لے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے کرم سے کبھی بھی آپ کو کوئی بھی مہنگی کریم پاؤڈر کی ضرورت نہیں پڑے گی، چہرے کی ہر پریشانی اس عمل سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دوستو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک وظیفہ بھی بتانا چاہتا ہوں جو چہرے کی خوبصورتی کے لیے ہے، جس کو کرنے سے انشاءاللہ چہرے پر قدرتی نور آ جائے گا۔ ہماری وہ بہنیں اور بھائی جو اپنے چہرے کی خوبصورتی کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہیں اور اپنے حسن جمال میں اضافہ چاہتے ہیں، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ رات میں سونے سے پہلے جب آپ اپنے بستر پر لیٹ جائے تو سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھے، اور اس کے بعد 10 مرتبہ المصور کا ورد کرنا ہے، اور آخر میں درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ مکمل عمل کر لے تو آپ نے اپنے ہاتھوں پر پھونک مارنی ہے، دم کرنا ہے، اور ہاتھوں کو تمام چہرے، گردن، چہرہ وغیرہ ہر چیز پر اپنے ہاتھوں کو پھیر لینا ہے، اس کے بعد سو جانا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے کرم سے انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے کرم سے آپ کا چہرہ بہت زیادہ خوبصورت ہو جائے گا۔ دوستو آپ کو ایک چھوٹا سا وظیفہ بتا دیتے ہیں، ایک اور چھوٹا سا وظیفہ جو بہت ہی زیادہ آزمایا گیا ہے چہرے کی خوبصورتی کے لیے۔ تو اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے میرے لیے ایک چھوٹا سا کام کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کریں۔ تو یہ دوستو آپ کو ایک اور خوبصورت وظیفہ خوبصورتی کے لیے بتاتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کسی کریم کی ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف آپ کو اللہ کا ایک نام پڑھنا ہے۔ تو اللہ پاک کا کون سا صفاتی نام پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے،
کیسے پڑھنا ہے، یہ وظیفہ جو ہے چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس وظیفے کے برکت سے چہرے پر قدرتی نور آتا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے، آپ کو اللہ کا یہ نام جو آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے، یہ نام آپ نے پڑھنا ہے۔ اب اس کا پڑھنے کا طریقہ جان لیتے ہیں۔ آپ کو رات میں سونے سے پہلے وضو بنا لینا ہے، پھر آپ کو جو درود شریف یاد ہو وہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ کا یہ نام یا کریمو یا کریمو یا کریمو، اسی طرح آپ نے 100 مرتبہ یا کریمو یا کریمو یا کریمو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو 3 مرتبہ وہی درود شریف پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں 3 مرتبہ پڑھا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ کو 3 مرتبہ وہی درود شریف پڑھنا ہے جو شروع میں آپ نے پڑھا تھا۔ اگر آپ کو درود شریف یاد نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ کو اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کر اپنے چہرے پر اچھے سے ہاتھ پھیر لینا ہے۔ یہاں آپ کا عمل پورا ہو گیا۔ اس عمل کو آپ نے 40 دن سوتے وقت کرنا ہے، یعنی سونے سے پہلے کرنا ہے۔ 40 دن مکمل آپ نے کرنا ہے۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں قبر میں دلہن کا سچا واقعہ۔ ایک دلہن کا آخری سجدہ، ہر کوئی شخص اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے۔ اس واقعہ سعودی عرب کا ہے۔ یہ سچا واقعہ ایک لڑکی کا ہے۔ یہ دن شادی کا دن ہے۔ جس طرح شادی کی ساری تیاریاں ہوتی ہے اسی طرح شادی کی ساری تیاریاں ہو رہی تھی۔ تبھی مغرب کی اذان ہوئی اور مغرب کی نماز ہوئی اور اس لڑکی کے میک اپ کی یعنی سجنے کی تیاری شروع ہو گئی۔ یعنی مغرب کی نماز کے بعد میک اپ کی تیاری شروع ہو گئی۔ اسے خوبصورت سا لباس پہنایا گیا اور دلہن کا سارا میک اپ کیا گیا۔ میک اپ کی تیاری کرتے کرتے عشاء کی اذان ہو گئی۔ اس لڑکی کے کانوں میں جیسے ہی عشاء کی اذان سنائی دی، اس لڑکی نے سوچا کہ میں وضو کر لیتی ہوں تاکہ میں نماز پڑھ سکوں۔ میک اپ کرنے سے میرا مغرب کا وضو ختم ہو گیا۔ تو وہ لڑکی وضو کرنے جانے لگی، تبھی اچانک سے اس کی ماں اس کے روم میں آ گئی، یعنی اس کے کمرے میں آئی۔ تب اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا کہاں جا رہی ہو؟ تبھی اس لڑکی یعنی اس دلہن نے کہا کہ امی جان میں وضو کرنے کے لیے جا رہی ہوں، عشاء کا وقت ہو گیا ہے، عشاء کی اذان ہو چکی ہے کہ میں پہلے عشاء کی نماز پڑھ لوں۔ ماں نے کہا تم پاگل ہو گئی ہو، نیچے سارے مہمان آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر تم وضو کرو گی نماز پڑھو گی، وضو کرنے سے تمہارا پورا میک اپ خراب ہو جائے گا اور تمہارا چہرہ اچھا نہیں دکھے گا اور مہمان تمہارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ تب اس لڑکی نے کہا کہ آپ کو یہی لگتا ہے کہ لوگوں کی نظر میں میں خوبصورت لگوں، لیکن میں اپنے رب کے نظر میں خوبصورت لگنا چاہتی ہوں، نہ کہ لوگوں کی نظر میں۔ پھر اس لڑکی نے وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد نماز کے لیے جانے لگی۔ وضو کرنے سے اس کا سارا میک اپ اتر چکا تھا، لیکن اس دلہن کو ڈر دنیا کا نہیں تھا، اس کو ڈر تھا اپنے اللہ کا۔ اس لیے وہ بنا ڈرے وضو کرنے گئی اور نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنے گئی اور نماز پڑھنے کے لیے گئی۔ وہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی اور عشاء کی نماز ادا کرنے لگی اور آخری سجدہ کیا، لیکن آخری سجدے سے اٹھ نہ سکی، یعنی اس کا آخری سجدے میں ہی انتقال ہو گیا۔ جب بہت دیر ہو گئی تب لڑکی اپنے روم سے نیچے آئی۔ تب اس کی ماں اس کے روم میں آئی اور دیکھا کہ بیٹی سجدے میں ہے۔ بہت دیر ہو گئی سجدے سے نہیں اٹھی۔ جب ماں نے اسے ہلا کر دیکھا تب اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ تب ماں نے کہا کہ تو ٹھیک کہتی تھی کہ ڈر دنیا کا نہیں، دنیا کے لیے تو ڈر ہے ہی نہیں،
خوبصورت دنیا کے لیے نہیں دکھنا ہے، خوبصورت دنیا کے لیے نہ بنو، بلکہ اپنے اللہ کے لیے بنو، اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے بنو۔ ڈرو تو اللہ سے ڈرو۔ یہ سن کر آپ کو افسوس تو ہوگا، پر ایسا سجدہ بہت کم لوگوں کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ یہ میرا میسج ان مسلمانوں کے لیے ہے جو ذرا سے کاموں کے لیے نماز نہیں پڑھتے، نمازوں کو ترک کر دیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اب بھی وقت ہے سدھر جاؤ، اب بھی وقت ہے سدھر جاؤ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس ویڈیو کا مقصد یہی تھا کہ آپ نماز کی پابندی کرو، پھر چاہے آپ خوشی میں ہو یا غم میں ہو، اللہ کے سامنے جھکو، سجدہ کرو۔ جب تم اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ تم کو